غنائیت ہے، جو لطف ہے، جو کیف ہے، وہ بس انہی کی شاعری میں ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں۔ ذرا مانگنے کا انداز دیکھیں، یا رسول اللہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، اس لیے کہ آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان۔ آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان۔ صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ آپ ہی کے در کی سب بھیک پاتے ہیں، اس لیے یا رسول اللہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں۔ اور یا رسول اللہ ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، آپ ہی کے شایان شان ہے لاج رکھنا، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا۔ تیرے فقیروں میں اے شہریار، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔ اور وہ تو ایسے شہنشاہ ہیں کہ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ اب بڑے بڑے شہنشاہ بھی، بڑے بڑے بادشاہ بھی اس در کے گداگر ہیں۔ ایک شاعر نے کہا کہ ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ اور ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ یا رب انہی گداؤں کی تقدیر دے مجھے، یا رب انہی گداؤں کی تقدیر دے مجھے جو روضہ نبی پہ سکندر گنے گئے، جو روضہ نبی پہ سکندر گنے گئے۔ تو ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔ اور ادھر بھی توسن اقدس کے 2 قدم جلوے، ادھر بھی توسن اقدس کے 2 قدم جلوے۔ ابھی پرسوں ایک اردو کے پڑھے لکھے صاحب تھے، وہ میرا امتحان لینے کے لیے پوچھ بیٹھے کہ یہ توسن کیا ہے۔ خیر اعلیٰ حضرت کے صدقہ ہے، ان کے در کے بھکاری ہیں۔ توسن کہتے ہیں گھوڑے کو، اسب، سمند یہ بھی گھوڑے کو کہتے ہیں، ایسے ہی توسن بھی گھوڑے کو کہتے ہیں، جو گھوڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہو کے چلتا ہے۔ تو حضرت حسن رضا فرماتے ہیں یا رسول اللہ ادھر بھی توسن اقدس کے 2 قدم جلوے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہو کر آپ جلوہ نما ہیں، محو خرام ہیں، اپنی سواری کو ذرا ادھر بھی لے آئیے اور 2 قدم جلوے ادھر بھی دکھائیے۔ ادھر بھی توسن اقدس کے 2 قدم جلوے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کے قدم ناز کی بات تو الگ، نبی کے اسب پاک، ان کے گھوڑے کی نال اور ان کے گھوڑے کی سم کا کمال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ان کے 2 قدم جلوے ادھر دکھائیے۔ کیوں؟ ارے جب وہ آئیں گے تو ہوگا یہ تمہاری راہ میں مشت غبار ہم بھی ہیں۔ اصل میں حضرت حسن رضا حسن بریلوی خوب جانتے تھے کہ میرے بڑے بھائی احمد رضا بریلوی تو کہہ چکے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ جب وہ لالا زار کی طرف رخ پھیر دیں تو بہار کے دن پھر جائیں، اور میرے اس مشت غبار پر نبی کے گھوڑے کے قدم ناز پڑ جائیں تو پھر تو کیسا لالا زار ہوگا۔ تو ادھر بھی توسن اقدس کے 2 قدم جلوے، تمہاری راہ میں مشت غبار ہم بھی ہیں، اور تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے۔ ان کی نگاہ تو پھر ان کی نگاہ ہے، ان کی نگاہ جن پر پڑ گئی ان کی نگاہ کا کوئی جواب نہیں۔ ان کی نگاہ جن صحابہ پہ پڑ گئی ان صحابہ کی نگاہ کی کوئی جواب نہیں۔ یہ صحابہ بھی رہتے زمین پر تھے، دیکھتے آسمانوں میں تھے۔ صحابہ کرام کی نگاہ ناز اور ان کے بدن اقدس کا حال یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں کھڑے ہوں تو حضرت ساریہ کو وہاں سے پکار کے کہے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل،
تو کہاں مدینہ کہاں عراق کا قادسیہ، تو یہاں کھڑے ہو تو وہاں دیکھیں، اور وہ وہاں کھڑے صرف یہ فاروق اعظم تو اتنی دور سے دیکھیں اور حضرت ساریہ کے کان اتنی دور سے فاروقی آواز سنیں۔ اور یہ سب دیکھنا سننا کیوں تھا؟ یہ سب اسی نگاہ ناز کا جلوہ تھا کہ تیری نگاہ، تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے۔ لیکن واہ بزرگوں کا کلام، یہاں انہوں نے کہا نگاہ کرم، تو کیا نبی کی نگاہ میں کرم کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ تو امام احمد رضا سے پوچھو، امام احمد رضا فرماتے نہیں، وہ پیٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، وہ جب کرم کی نگاہ سے دیکھے تو وہ میٹھی نگاہ اللہ کی رحمت کا جلوہ ہو جاتی ہے، اور غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے۔ جلال باری عتاب میں ہے، اسی نگاہ سے صدیق کو دیکھا تو صدیق اکبر بنا دیا، فاروق کو دیکھا تو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو دیکھا تو عثمان غنی بنا دیا، حضرت کرار کو مولا علی بنا دیا، امام حسن مجتبی کو حسن مجتبی بنا دیا، امام حسین کو شہید کربلا بنا دیا۔ اپنے پیاروں کو، اپنے وفاداروں کو دیکھا، نگاہ کرم سے دیکھا تو بے مایا تھے، سرمایہ ہو گئے اور سب سے اونچے ہو گئے۔ اور وہی میٹھی نگاہ والا یہاں کہا ایک نگاہ کرم میں، یہ نگاہ کرم کہا۔ اور اگر نگاہ غضب سے دیکھ لیں تو ابو لہب سگا چچا ہو، تبت یدا کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگا، ابو جہلہ مکے کا، لیکن نبی پاک نے غضب کی نگاہ سے دیکھا تو وہ اس امت کا فرعون ہو گیا۔ عتبہ دیکھو، شیبہ دیکھو، ولید کو دیکھو، اور دیگر جتنے بڑے بڑے کفار کو دیکھو، نبی کریم نے جب غضب سے دیکھا اور غضب سے دیکھ لیا ابن خطل کو، تو نہ کہیں جہاں میں اما ملی، کہاں اما ملی نہیں سکتی، نبی کی نگاہ سے گرا، نبی نے نگاہ غضب سے دیکھا۔ حال یہ ہوا کہ آقا نے کہہ دیا کعبے کے غلاف میں پاؤ تو قتل کر دو، تو حضرات صحابہ نے غلاف طواف کے دوران دیکھا کہ غلاف کعبہ یہاں سے کچھ ابھرا ہے، اٹھا کے دیکھا تو وہ دہن جس کے ہر بات وحی خدا، اس دہن کی تراوٹ پہ لاکھوں سلام۔ نبی نے کہہ دیا تھا، نگاہ نبوت سے دیکھ کے کہا تھا کہ یہ مردود اور کہیں نہیں کعبے کے غلاف ہی میں چھپے گا۔ تو میرے آقا نے اور کچھ نہ کہا تو یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے تو قتل کر دو۔ تو نبی کریم کی نگاہ غضب اٹھی تو وہیں پہ وہ قتل کر دیا گیا جہاں ہر بے امان کو امان ملتی ہے۔ جو بلد امین ہے مکہ، اس بلد امین میں امان نہیں، کیوں؟ نگاہ کرم نہ تھی تو غضب سے ان کے خدا بچائے۔ جلال باری عتاب میں ہے، وار حسن رضا حسن کہتے تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں، ہم بھی سرے راہ گزار ہیں۔ یا رسول اللہ بس ایک کرم کی نگاہ ڈال دیں، اور ان کے کرم کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ بلال جسے کوئی نہیں پوچھتا تھا، عرب کے بڑے بڑے سردار کہتے تھے سیدی بلال، سیدی بلال، سیدی بلال۔ حضرت سلمان فارسی کو 10 آقاؤں نے خریدا تھا، لیکن جب نبی کے غلامی میں آئے، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، ایسا انمول کیا، ایسا انمول کیا کہ مہاجرین کہیں سلمان ہم مہاجرین میں سے، انصار کہیں نہیں نہیں سلمان ہم انصاریوں میں سے۔ نبی کی بارگاہ میں جب یہ قضیہ جائے تو نبی ارشاد فرمائے نہیں نہیں سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو نبی کی نگاہ پڑ جائے، جو سرے رہ گزار ہیں ان پر نبی کی نگاہ پڑ جائے تو سلمان فارسی کو کیا سے کیا بنا دے۔ صہیب روم کے غلام تھے اور عربیوں کے آقا ہو گئے۔ پتہ چلا کہ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے رہ گزار ہم بھی ہیں، اور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعلے پاک حضور، سمجھ لو
امام احمد رضا کے بعد ہم جتنے سنی ہیں ہم سب کے پیشوا اور استاذ اعلیٰ حضرت ہی ہیں. حضرت حسن رضا حسن بریلوی کے بھی ہر معاملے میں استاذ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہی ہیں. حضرت حسن رضا فرما رہے ہیں جو سر پر رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور. اگر سر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی اقدس نعل مبارک نعلین شریف رکھنے کو مل جائے تو پھر کہیں گے کہ ہاں، ذرا ذوق دیکھو، تو پھر کہیں گے کہ ہاں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، ہم تاجدار ہیں. تو امام احمد رضا ہی سے ان کو یہ سبق ملا. کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نعلین مقدس میرے سر پر پڑے گی، سر پر رہے گی تو ہم تاجدار بنیں گے؟ اس لیے کہ ان کے بڑے بھائی امام احمد رضا کہہ تو چکے تھے کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. یا رسول اللہ، آپ کے نعلین سے لگے ہوئے جو ذرات جھڑ کر گرتے ہیں تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. وہ سیاروں کے سر کا تاج بنتے ہیں. جو مشت خاک نبی کے نعلین مقدس سے جدا ہوتی ہے، اسی سے انسپائر ہو کر حسن رضا حسن کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو ایک ریزہ خار. ہم بھی ہیں، یعنی کائنات میں جس کو جو ملا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا. آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. کیوں نہ ہو کہ نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ عطا کرنے والا، معطی حقیقی تو اللہ ہے، وَأَنَا قاسم، تقسیم کرنے والا میں ہوں. تو کہہ رہے ہیں انہی کہ تم بھی ہو ایک ریزہ خار، ہم بھی ہیں. تو جب سب